بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب ہم جامعہ نظامیہ رضویہ میں تعلیم کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ کرام وقتاً فوقتاً ہمیں پاکستان کے ساتھ محبت کا درس دیتے رہتے تھے، کیونکہ پاکستان وہ سرزمین ہے جو کہ صرف خطہ زمین نہیں بلکہ اسلام کے لیے لیا گیا ایک وطن ہے، اور یہ ارض وطن ایمان والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا بہترین عطیہ ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام ہمیں تحریک پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مقصد کے حوالے سے درس دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام میں سے ایک بہت جید عالم دین اور بہت ہی ماہر مدرس استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے، جن کی علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ تاریخ پر بھی بڑی گہری نظر تھی۔ تو وہ ایک دن اسمبلی میں صبح جب دعا ہوتی تھی، تمام کلاسز کے طلباء اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر اسی 14 اگست کے حوالے سے ہی بیان کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو مخالفین تھے دو قومی نظریے کے، کہ یہ دو قومی نظریہ جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور باقی سارے علیحدہ قوم ہیں، یہ درست نہیں ہے، اور اس کی بیس پر ہی پاکستان بنا۔ تو وہ مخالفین جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اب قرآن کریم سے دکھائیں کہ دو قومی نظریہ کہاں ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب نے یہ بتایا کہ اس وقت ایک عالم دین جن کا نام محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، انہوں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت پیش کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، اور نہ ہی وہ مشرک ہیں، اور درمیان میں فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ ہر باطل سے الگ تھلگ مسلمان ہیں۔ تو استدلال کرنے والے کا استدلال یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی ملت کے ہم ماننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں قرآن جب یہ واضح بیان کر رہا ہے کہ 3 بڑے مذہبوں کا نام لے کر یہودیت، نصرانیت اور مشرکین، اس میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، ان سب سے الگ کہا گیا، اور کہا گیا ولیکن کانا حنیفا مسلما، وہ ہر باطل سے الگ تھلگ مسلمان تھے۔ یہ حنیفن کا لفظ ہی دو قومی نظریے کو واضح کرتا ہے۔ حنیفن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر باطل سے الگ تھلگ، اور ساتھ مسلمان۔ تو یہ استدلال کیا گیا اس آیہ کریمہ سے کہ مسلمان علیحدہ ہیں اور باقی ساری قومیں علیحدہ ہیں۔ تو یہ مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، جو لاہور میں ہی 1887 فروری کو پیدا ہوئے، اور ان کا وصال بھی 1987 12 فروری، تقریباً انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 100 سال کے قریب آپ نے عمر پائی۔ اور اسی طرح اگر ہجری کیلنڈر میں دیکھیں تو جمادی الاولیٰ 1304 ہجری کو آپ کی ولادت ہے، اور جمادی الاولیٰ میں ہی 1407 ہجری میں آپ کا وصال ہے، یعنی قمری کیلنڈر کے حساب سے تقریباً 103 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ اور مولانا محمد بخش مسلم اس وقت 1918 میں آپ نے BA کیا، جب مسلمانوں میں سے بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ صرف ایک ہی دوسرے
شخص تھے جو مسلمان تھے جنہوں نے بی اے کیا، شیخ محمد دین، اور ایک انہوں نے 1918 میں بی اے کیا، اس لیے اس وقت ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا محمد بخش مسلم بی اے۔ اور یہ مسلم مسجد جو لوہاری میں ہے اس کے خطیب بھی رہے، اور اسی کے مینار کے سائے میں جنوب مغربی کنارے اس کے کونے میں تہہ خانے میں آپ کا مزار بھی ہے، اور آپ نے پورے ہندوستان میں تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کا پیغام بھی عام کیا، اور اسی طرح آپ نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا، اور آپ کی بیانات بھی بڑے پر اثر ہوتے تھے، جس میں جدید و قدیم علوم کے دلائل ہوتے تھے، جس سے بہت سے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وطن عزیز ملک پاکستان اور دو قومی نظریے کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔